بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 98۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب ہفتم قصر کے بارے میں ہے۔ قصر کی تعریف کیا ہے، قصر کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، مقصور کسے کہتے ہیں، مقصور علیہ کسے کہتے ہیں، اسی طرح طرق قصر کون کون سے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ آج جو بحث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم کلام میں کیسے پہچانیں کہ مقصور کیا ہے اور مقصور علیہ کیا ہے۔ کلام میں سے کون سی چیز ہے کہ جو مقصور ہے اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو مقصور علیہ ہے، کس چیز کو کس چیز کے لیے خاص کیا گیا ہے اور اس کا پہچان کیسے ہو، تو وہ انشاءاللہ آج کے بحث میں ہم پڑھیں گے۔ مقصور اور مقصور علیہ کی پہچان۔ فرماتے ہیں حرف نفی و استثناء کے ذریعے سے اگر قصر ہو تو حرف استثناء کے بعد جس کو ذکر کیا جائے گا وہ مقصور علیہ ہوگا۔ ہمارے پاس قصر کے کئی طریقے ہیں نا، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ما اور الا کے ذریعے سے قصر کرتے ہیں۔ تو حرف نفی اور استثناء کے ذریعے سے جب قصر ہو تو حرف استثناء الا کے بعد جو ذکر ہوگا وہ مقصور علیہ ہوگا۔ پہلے مقصور علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر مقصور کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ بیان کر کے مقصور کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اور پہلے ان تمام میں یہ بتاتے ہیں کہ طرق قصر میں سے کس طریقے میں مقصور علیہ کیا ہے۔ پھر مقصور کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے بحث نہیں کی ہے۔ انما کے ذریعے اگر قصر ہو، طرق قصر میں سے ایک طریقہ یہی تھا نا کہ ہم کلام میں انما لے کر آتے تھے۔ اگر انما کے ذریعے سے قصر ہو تو مقصور علیہ وہ ہوگا جو انما کے بعد جملے کے بالکل آخر میں ہوگا۔ یعنی انما کے ذریعے سے اگر ہم قصر کرنا چاہیں تو مقصور علیہ کو بالکل آخر میں لائیں گے۔ ایک تو یہ کہ جملے میں انما کے بعد ذکر ہوگا، البتہ جملے میں ہو سکتا ہے انما کے بعد مقصور بھی ذکر ہو، مقصور علیہ بھی ذکر ہو، بلکہ دونوں ذکر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے مقصور علیہ وہی ہوگا جو بالکل آخر میں ہوگا، جملے کی بالکل آخر میں ہوگا۔ لائے عاطفہ کے ذریعے اگر قصر کیا جا رہا ہو تو لائے عاطفہ سے پہلے جو ذکر ہوگا کہ جو لا کے بعد والے کا مقابل ہوگا وہی مقصور علیہ ہوگا۔ حروف عاطفہ کے ذریعے سے یعنی لا اور بل اور لیکن، ان کے ذریعے سے جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے تو پھر ان کے مقابل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے، اس کے لیے خاص ہے اور ایسا نہیں ہے، یعنی مقابل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کل وہ شعر میں آیا ہوا تھا نا، عمر الفتى ذکرہ لا طول مدت۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے عمر الفتى، ایک ہے ذکرہ، اور پھر ہے اس کے بعد لا عاطفہ، اور اس کے بعد ہے طول مدت۔ تو حروف عاطفہ کے ذریعے سے جب قصر ہو تو وہاں پر کلام میں مقابل آتا ہے، یعنی مقصور علیہ کا مقابل، جس سے آپ اس نسبت کی نفی کرتے ہیں۔ ایک کے لیے آپ نسبت کو خاص کرتے ہیں، ایک کے لیے آپ چیز کو خاص کرتے ہیں، تو جس کے لیے آپ خاص کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقابل سے آپ نفی بھی کرتے ہیں، تو اس کے مقابل کا بھی ہونا لازمی ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ لا عاطفہ سے پہلے ذکر ہوتا ہے مکسور علیہ، اور اس کی بالکل مقابل ہوگا جو مکسور، یعنی اس کا جو مقابل ہے وہ لا کے بعد ذکر ہوگا، مقابل ذکر بھی ہوگا اور وہ لا کے بعد بھی ہوگا، وہی مکسور علیہ ہوگا۔ مثلا عمر الفتح ذکرہ لا طول مدت، اب یہاں پر عمر الفتح ذکرہ آیا ہے لا سے پہلے، یہی مکسور علیہ ہے۔ کیوں؟ لا سے پہلے آیا ہے، اور طول مدت ذکرہ طول مدت اس کا مقابل ہے جو کہ لا کے بعد آیا ہوا ہے۔ بل ولکن کے ذریعے اگر کسر ہو تو ان کے بعد جو ذکر ہوگا وہ مکسور علیہ ہوگا، یعنی جس کو ہم بل اور لکن کے بعد لاتے ہیں وہی مکسور علیہ بھی ہوگا۔ تقدیم ما حقہ، تاخیر میں خود وہی مکسور علیہ ہوگا کہ جس کو مقدم کیا گیا ہے۔ آسان ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مکسور وہ ہوگا جو مکسور علیہ کے ساتھ مل کر جملے اصلی کو مکمل کر رہا ہو، یعنی جو اس جملہ اصلیہ کو تعلیف کر رہا ہوتا ہے وہی مکسور ہے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھاؤں کہ اگر اس جملے سے آپ مکسور کو نکال دیں گے تو پھر وہ مطلب و مفہوم ٹھیک طرح ادا نہیں ہوگا، پھر مخاطب نہیں سمجھ پائے گا کہ متکلم مجھے کہہ کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جملے کا محور و مرکز کوئی اور ہو، کیونکہ جملے کا محور و مرکز مسند الیہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مسند الیہ نہ ہو لیکن معنی کے لحاظ سے وہ ایک قسم کا محور ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہی مقصود ہوتا ہے متکلم کا جو پہنچانا چاہتا ہے مخاطب کو کہ یہ جو ہے مثلا فلان کے ساتھ خاص ہے، اس کو فلان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک لحاظ سے معنوی مرکزیت اس سے حاصل ہوتی ہے مکسور کو، اور اس کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے۔ وَمِمَّا تَقَدَّمَ عُلِمَ أَنَّ لِكُلِّ قصر طرفین المقصور والمقصور علیہ، یہ بات تو آپ پہلے جان گئے ہیں کہ قصر میں جہاں پر بھی طرق قصر میں جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں گے تو وہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، مقصور اور مقصور علیہ، یعنی ایک چیز کو خاص کیا جاتا ہے دوسری چیز کے ساتھ، تو جس چیز کو خاص کیا جاتا ہے وہ ہے مقصور، اور جس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے وہ ہے مقصور علیہ۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری بھی ہے نا کہ مقصور کون ہے اور مقصور علیہ کون سا ہے۔ اگر ہم یہ نہ سمجھیں تو ایسا تو نہ ہو ہم یعنی کلام میں کچھ کہا جا رہا ہو ہم کچھ اور سمجھ بیٹھیں، ہم الٹ سمجھیں۔ بالکل کلام میں ایک چیز کو مقصور دوسرے کو مقصور علیہ بنایا گیا ہو، ہم مقصور کو مقصور علیہ بنائیں اور مقصور علیہ کو مقصور بنائیں، سمجھنے میں بھی مسئلہ ہوگا اور ادائیگی میں بھی مسئلہ ہوگا۔ والمقصور علیہ، مقصور علیہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فی النفی والاستثناء هو المذکور بعد ادات الاستثناء نحو وما توفیقی الا باللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ طرق قصر میں سے اگر نفی اور استثناء یعنی ما اور الا کے ذریعے سے اگر استثناء کیا گیا ہو تو ایسے جملے میں جو عادات استثناء کے بعد ہوگا وہی مقصور علیہ ہوگا۔ مثلا وما توفیقی الا باللہ، تو یہاں پر الا کے بعد جو باللہ آیا ہوا ہے نا یہی مقصور علیہ ہے، اور توفیقی کیا ہے؟ توفیقی مقصور ہے، کیونکہ اگر توفیقی کو جملے میں سے ہٹا دیا جائے تو جملہ نہیں بنے گا نا، پھر وہ مخاطب کیا سمجھے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کہا کیا ہے۔ مجھے فقط اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، ابھی توفیق ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے؟ فقط اللہ ہی سے ملتی ہے، تو باللہ مقصور علیہ، توفیقی مقصور۔ ومع انما هو المذکور بعدها ويكون مؤخرا یا مؤخرا فی الجملة وجوبا نحو انما الدنیا غرور۔ اگر انما کے ذریعے سے کسر کیا گیا ہو تو اگر انما کے ذریعے سے کسر کیا گیا ہو فرماتے ہیں کہ وہی ہوگا مقصور علیہ کہ جو انما کے بعد ہوگا اور جملے میں بالکل آخر میں ذکر کیا گیا ہوگا۔
مثلا انما دنیا، اب دنیا اور غرور یہ دونوں انما کے بعد ذکر ہیں، لیکن الدنیا مقصور علیہ نہیں ہے، یہ مکسور ہے، بلکہ غرور جو ہے یہ مقصور علیہ ہے۔ انما الدنیا غرور، دنیا نہیں ہے، اگر ہے تو فقط دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے، غرور غرر سے ہے۔ اب یہاں پر دنیا جو ہے یہ ہے مکسور، اور غرور جو ہے یہ ہے مکسور علیہ۔ اگر دنیا کو مثلا کلام پر سے ہٹا دیا جائے تو کلام نہیں بنے گا نا، کیونکہ دنیا ہی ہے کہ جو یعنی غرور کے ساتھ مل کر مکسور علیہ کے ساتھ مل کر جملے کو تعریف کرتا ہے، اگر اس کو ہٹائیں گے تو جملہ نہیں بنے گا۔ ومع لا العاطفہ، اگر لا عاطفہ کے ذریعے سے قصر کیا گیا ہو تو هو المذکور قبلها المقابل لما بعدها، تو فرماتے ہیں کہ جو لا سے پہلے ذکر ہو اور اس کا مقابل لا کے بعد ذکر ہو، کیونکہ لازم سی بات ہے، بعد میں آئے گا بھی کہ جب حروف عاطفہ کے ذریعے سے قصر کیا جاتا ہو تو وہاں پر یعنی جس چیز ایک چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، تو جس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اس کو بھی لانا ہوتا ہے، اور جس سے نفی کی جاتی ہے اس کو بھی لانا ہوتا ہے۔ تو جو اس کا مقابل ہوتا ہے کہ جس سے نفی کی جاتی ہے تو وہ ہوگا لا کے بعد، اس کو لا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اس کو لا سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا الفخر بالعلم لا بالمال، اب یہاں پر لا کا ذکر آیا ہے، لا عاطفہ کے، جس کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ الفخر یہاں پر مقصور ہے، کیونکہ اگر الفخر کو ہم نکالیں گے تو پھر جملہ تالیف ہی نہیں ہوگا، جملہ بنے گا ہی نہیں۔ بالعلم کیا ہے؟ بالعلم لا سے پہلے ذکر ہے اور یہ بالمال کے مقابلے میں ہے، یعنی بالعلم کا جو مقابل ہے وہ بالمال ہے جس کو لا کے بعد ذکر کیا گیا ہے، جس سے فخر کی نفی کی گئی ہے کہ فخر اگر ہے تو علم پر ہے، فخر اگر ہونا چاہیے تو علم پر ہونا چاہیے، مال پر نہیں۔ ومع بل ولکن العاطفتین، جہاں تک بل اور لیکن ان دونوں کی بات ہے، هو المذکور بعدہما، اگر بل عاطفہ یا لاقین عاطفہ کے ذریعے سے کسر کیا گیا ہو تو جو ان کے بعد ذکر ہوتا ہے وہی مکسور علیہ ہوتا ہے۔ مثلا مل فخر بالمال بل بالعلم، اب یہاں لا سے پہلے جو تھا وہ مکسور علیہ تھا، لیکن یہاں پر الٹ ہے، مل فخر بالمال بل بالعلم، اب یہاں پر بل کے بعد جو بالعلم آیا ہوا ہے یہ مکسور علیہ ہے، بالمال نہیں ہے، بلکہ بل سے پہلے اس کا مقابل آیا ہوا ہے۔ مل فخر، فخر نہیں ہے بالمال، مال کے ذریعے سے، یعنی مال پر فخر نہیں کیا جاتا، مال پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم، بالعلم، فخر اگر ہے تو علم پر ہے۔ اسی طرح مل فخر بالنسب لیکن بالتقوی، فخر نسب پر نہیں ہے، نسب پر کوئی فخر نہ کرے، نسب پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لیکن بالتقوی، فخر اگر ہے تو تقوی پر ہے۔ یہاں پر فخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ بھئی میں تو بڑا متقی ہوں، یہ ہے وہ ہے، یا میں تو بڑا عالم ہوں، اگر کوئی عالم فخر کرتا ہے تو خیر ہے، اگر کوئی مالدار فخر کرتا ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ فضیلت اگر ہے تو وہ علم میں ہے، فضیلت اس میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس زیادہ مال ہو، یا اسی طرح فضیلت اگر ہے تو وہ تقوی میں ہے، نسب میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو فخر کرنے کا حق ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہے یا تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فخر کرے بھی نہیں۔ وفی تقدیم ما حقہ تاخیر هو المذکور المتقدم، فرماتے ہیں کہ تقدیم ما حقہ تاخیر میں جو پہلے آتا ہے، جس سے پہلے لایا جاتا ہے، وہی مکسور علیہ ہوتا ہے، جس کو مقدم کیا جاتا ہے وہی مکسور علیہ ہوتا ہے۔ نحو اللہ توکلنا،
یہاں پر اللہ توکلنا میں اللہ ہم نے خدا پر توکل کیا ہوا ہے. یہاں پر اللہ مکسور علیہ ہے اور توکلنا یہ مکسور ہے. وقول المتنبی جس طرح کہ متنبی کا شعر بھی ہے وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَزْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ. زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنے گمراہی سے دستبردار نہیں ہوتا اس کی سرزنش کرنا اور اس کو خطاب کرنا جو سمجھتا نہ ہو. اب یہاں پر وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَزْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي، تو یہاں پر وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَزْلُ کو جو ہے مقدم کیا گیا ہے لا يرعوی پر، تو یہ مکسور علیہ ہے اور لا يرعوی مکسور ہے. لا يرعوی کو اگر لا يرعوی من البلیت کے ساتھ مل کر ہی تو جملے کو تعلیف کرتا ہے. لا يرعوی کو اگر ہم نکالیں گے تو پھر نہیں معلوم کہ پھر کیا مطلب بنے گا، تو پھر مطلب ہی نہیں بنے گا نا. اسی طرح وخطاب من لا يفهم، اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ خطاب جو ہے وہ اسے مقدم کیا گیا ہے اپنے فعل پر، تو خطاب مکسور علیہ ہے اور وہ اپنے مکسور کے ساتھ مل کر جملہ تعلیف کرتا ہے، اور یہ لا یفہمو جو ہے یہ مکسور ہے. وَيُعْرَفُ الْمَكْسُورُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُؤَلِّفُ الْمَكْسُورَ عَلَيْهِ الْجُمْلَةَ الْأَصْلِيَّةَ فِي الْكَلَامِ. فرماتے ہیں کہ مکسور کو بھی کیسے پہچانیں گے، تو فرماتے ہیں کہ مکسور وہی ہوتا ہے کہ جو مکسور علیہ کے ساتھ مل کر جملہ اصلیہ یعنی ایک کلام بناتا ہے، جملہ اصلیہ بناتا ہے. جملہ اصلیہ میں یعنی کلام میں مکسور علیہ کے ساتھ مل کر جملے کی تعلیف کرتا ہے، وہی مکسور ہوگا. میں نے آپ کو آسان الفاظ میں کہا کہ معنی میں خلل پیدا ہوگا. اگر یعنی مکسور علیہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ فلان مکسور علیہ ہے. اب مکسور کا سمجھنا آسان ہے، اگر ہم مکسور کو جملے پر سے حذف کریں گے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پر متکلم کا مقصد کیا ہے، متکلم کا معنی کیا ہے. معنی میں خلل پیدا ہوگا. معنوی لحاظ سے وہ ایک قسم کا جملے میں مرکزیت رکھتا ہے، مرکزی کردار رکھتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.